سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، ہم اس موضوع پر گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا، جب سب کچھ اتنا سادہ، اتنا واضح ہے، تو پھر علماء کا آپ سے آخر اختلاف ہے تو ہے کیا؟ میں اگر یہ کہوں کہ حقیقت کے لحاظ سے کوئی اختلاف ہے تو ہرگز نہیں، یہ ایک لفظ یا ایک اصطلاح کے استعمال کا اختلاف ہے۔ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ ملا ہے، میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ دین کے مستقل بذات احکام جو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں، سنت کا لفظ صرف ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ اسوہ حسنہ، تفہیم و تبیین یا اس نوعیت کی دوسری چیزوں کے اخبار احاد کو ہم انہی ناموں سے یا انہی عنوانات کے تحت پیش کریں گے، ان کے لیے سنت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں بعض چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نقل ہوئی ہیں، صحابہ کی طرف سے بھی نقل ہوئی ہیں، ہمارے علماء بھی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص قرآن مجید یا قرآن کا لفظ دونوں کے لیے استعمال کرے تو میں اس کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا کہ قرآن قرآن ہے، اس کا اطلاق یا اس لفظ کا استعمال صرف اس کلام الہی کے لیے ہونا چاہیے، اس کی تفہیم، تبیین یا اس کی تفسیر پر اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، یہ اختلاف ہے بنیادی طور پر۔ چنانچہ 2009 میں بعض جلیل القدر علماء نے جب اس معاملے میں اپنا اضطراب ظاہر کیا تو میں نے ایک جواب لکھا تھا۔ وہ جواب میری کتاب مقامات میں شائع ہوا ہے 2009 میں۔ اس میں نے یہی بات تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن دیا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے دین کی حیثیت سے دنیا کو دی ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہی ہیں، مستقل بذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی، وہی زیر بحث ہیں، یعنی وہ احکام و ہدایات جو مستقل بذات بھی ہیں اور ان کی ابتدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہے، ٹھیک، وہ آپ کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ دوسرے، مستقل بذات احکام و ہدایات کی شرح و وضاحت خواہ وہ قرآن میں ہو یا قرآن سے باہر، جس طرح سے حضور شرح و وضاحت کرتے ہیں، صحابہ کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس طرح کی شرح و وضاحت اخبار احاد میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ان احکام و ہدایات پر، یعنی خواہ وہ احکام و ہدایات قرآن کے ہیں یا سنت کے ہیں یا مستقل بذات ہیں، ان پر عمل کا نمونہ، یہ تین چیزیں ہیں۔ ان کے بارے میں نے لکھا ہے ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی مستقل بذات احکام و ہدایات کے لیے بھی، اسوہ حسنہ کے لیے بھی، تفہیم و تبیین کے لیے بھی، ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں۔ میں اسے موضوع نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، پہلی چیز سے مراد مستقل بذات احکام و ہدایات، میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، دوسری کے لیے تفہیم و تبیین، اور تیسری کے لیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے مقصود یہ ہے، یعنی کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک ہی درجے میں رکھ دینے سے جو خلط مبحث پیدا ہوتا ہے اسے دور کر دیا جائے۔ یعنی جب آپ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان دے دیں گے تو لوگ ان میں فرق نہیں کر سکیں گے، ان کی حیثیت میں فرق نہیں کر سکیں گے، ان کی نوعیت میں فرق نہیں کر سکیں گے، ان کے مرتبے میں فرق نہیں کر سکیں گے، اور ایک چیز جو دین کی اساس ہے اور ایک چیز جس کو ایک عالم بھی 10 برس بعد، 20 برس بعد، قیامت سے پہلے کسی وقت بیان کر سکتا ہے، دونوں کو ایک جگہ رکھ دیں گے۔ تو یہ وجہ بیان کر کے اس وقت بھی میں نے یہ بتانے کی صحیح کی تھی کہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ایک اصطلاح یا ایک لفظ کے استعمال کا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں سنت کا لفظ صرف ان اوامر و نواہی کے لیے استعمال کریں جو مستقل بذات ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں، خواہ وہ آپ کے قول کے ذریعے سے جاری کیے گئے ہوں
فعل کے ذریعے سے جاری کیے گئے ہوں یا تقریر و تصویب کے ذریعے سے جاری کیے گئے ہوں۔ باقی چیزوں کے لیے وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، یعنی تفہیم و تبیین کے لیے تفہیم و تبیین، اسوہ حسنہ کے لیے اسوہ حسنہ۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ میں تو اس لفظ کا استعمال مستقل بالذات احکامی کے لیے کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اسی کو واضح کرنے کے لیے وہ 7 اصول میری کتاب میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس کی ہم اس سے پہلے شرح کر چکے ہیں۔ یہ سبب بیان کرنا تھا، یعنی وجہ بیان کرنا تھا کہ کیوں ان چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء کا ایک بڑا گروہ اس سے آگے بڑھ کر صرف تفہیم و تبیین نہیں، صرف اسوہ حسنہ نہیں، بلکہ سیرت و سوانے کے لیے بھی یہی لفظ سنت استعمال کر دیتا ہے۔ اچھا، ان چیزوں کو الگ الگ کرنا یہ ضروری ہے دین کے علم کے لیے بھی، اس کے فہم کے لیے بھی، اور آئندہ کے لیے سنت کی اس غیر معمولی حیثیت کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے قائم رکھنے کے لیے بھی کہ وہ اصل میں قرآن ہی کی طرح ایک ثابت شدہ دینی حقیقت ہے۔ چنانچہ ہمارے علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں تعلق فرع اور اصلی کا ہے، اچھا، یہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیے؟ وہ لفظ تو ایک ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی مستقل بذات احکام کے لیے بھی سنت، اسوہ حسنہ کے لیے بھی سنت، تفہیم و تبیین کے لیے بھی سنت، اور ان میں سے بعض سیرت و سوانے کے لیے بھی سنت۔ لفظ تو ایک ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر اس چیز کا احساس کر کے کہ اس سے اصل اور فرع ایک جگہ رکھے جا رہے ہیں، اس کی 2 قسمیں کر دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا دین ہمیں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے پہنچا ہے، سنت کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ سنت کی 2 قسمیں، اچھا، یعنی سنت کی 2 قسمیں۔ یہ قسمیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے کہ اصل اور فرع ایک جگہ نہیں رکھی جا سکتی۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں، یعنی سنت اور اس کے ساتھ یہ چیزیں، ان کو اگر آپ دوسری چیز سمجھ لیں تو یہ دونوں چیزیں ایک ذریعے سے منتقل بھی نہیں ہوئیں، ان کے منتقل ہونے کے ذرائع بھی الگ ہیں، ثبوت کا ذریعہ الگ ہے، اور ان کی نوعیت بھی بالکل الگ ہے۔ ٹھیک۔ چنانچہ دیکھیے میں ان کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ابن عبد البر ہے، جلیل القدر عالم ہے۔ ہر وہ شخص جو مسلمانوں کی علمی روایت سے واقف ہے وہ ان کے مرتبے سے بھی واقف ہے۔ ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم، یہ میں اس سے ایک اقتباس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں یہ اصول علم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک، دین کا علم یہ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا اصول العلم فالکتاب والسنہ، یعنی دین کے علم میں اصول کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ 2 چیزوں کو، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے سنت، جو آپ نے بات کہی تھی، جس بات کو ہم زیر بحث لائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَتَنْقَسِمُ السُّنَّةُ قِسْمَيْنِ، لیکن سنت کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ سنت 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کتاب کی تو ایک ہی قسم ہے نا، اللہ کی کتاب قرآن مجید 2 قسموں کی نہیں ہے، یعنی ایک وہ قرآن جو میرے اور آپ کے پاس ہے اور ایک کوئی اور قرآن، لیکن سنت کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ احدہما، پہلی قسم کون سی ہے؟ تنقلہ الکافۃ عن الکافہ، پہلی قسم وہ ہے جس کو مسلمانوں کی پوری جماعت نسلاً بعد نسلاً پوری جماعت سے نقل کر رہی ہے۔ اچھا، وہی چیز جو ہم نے بیان کی، یعنی صحابہ کرام کی پوری جماعت نے بغیر کسی اختلاف کے اس کو منتقل کیا، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اس وقت بھی وہ امت کے اجماع سے مل رہی ہے۔ یہ نقل الکافہ عن الکافہ کی تعبیر کیا ہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلی قسم یہ ہے۔ اب دوسری قسم دیکھیے، والضرب الثانی من السنہ، دوسری قسم وہ ہے اخبار الاحاد الثقات الاسبات العدول، یعنی ثقہ، ثبت اور عادل لوگوں کے اخبار احاد، دوسری قسم یہ ہے۔ تو انہوں نے 2 قسمیں کر دی۔ میں اس دوسری قسم کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس سے متعلق سنت کا لفظ موضوع ہی نہیں ہے، جیسے میں نے یہاں عرض کیا، اس سے اصل اور فرع کو ایک جگہ رکھنے کا خلط مبحث پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے ذیل میں جتنی چیزیں آتی ہیں، یعنی اخبار احاد کے ذریعے سے جو کچھ ملتا ہے، وہ خواہ تفہیم و تبیین ہے، خواہ اسوہ حسنہ ہے، خواہ سیرت و سوانے ہے، ان کو انہی کے ناموں سے اور انہی عنوانات کے تحت پیش کرنا چاہیے۔ ان کے لیے سنت کا لفظ موضوع نہیں ہے۔
یہ ہے اختلاف۔ ہاں صاحب، اختلاف آپ نے واضح کیا اور بڑی دیانتداری سے خود ان کی کتب سے بیان کر دیا کہ جو کچھ غامدی صاحب نے اب تک سنت کے بارے میں کہا ہے علماء اس سے 100% متفق ہیں، لیکن جو کچھ علماء کہہ رہے ہیں اس سے غامدی صاحب کا اختلاف ہے۔ اختلاف کی نوعیت آپ نے واضح کی۔